دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے سننے سے پہلے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، تاکہ بیان کا کرنا اور سننا کار ثواب ہو سکے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جو بات بیان کی جائے اس پر عمل بھی کروں گا۔ مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی، علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہم نے ابتدائی طور پر فرض علوم کی کچھ تفصیل سنی تھی، جن میں سے کئی کچھ کتابوں کے مطالعہ کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ دارالافتاء اہل سنت سے سمجھ لی جائے، اور انہی میں سے بعض چیزیں ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گی۔ نماز کے ضروری مسائل میں سے نماز کی شرائط کا بیان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل شروع کریں، اس کا وقت جان لیا جائے، یعنی یہ شرائط کب تک پوری ہو جانا ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ نمبر 3، نماز پڑھنے کا طریقہ، ان میں فرائض نماز کے تحت
مسئلہ نمبر 1 لکھا ہے، نماز کے شرائط یعنی طہارت و استقبال و ستر عورت و وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے نماز نہ ہوگی۔ یعنی ایک شخص ہے، یہ مصلی پر آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جب ایک اسلامی بھائی نماز کے لیے آئے گا تو اس سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس یہ باتیں پائی جانا ضروری ہے۔ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص نماز کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس میں وہ باتیں موجود ہونی چاہیے، اور وہ جب لفظ اللہ اکبر کہہ کر داخل نماز ہو گیا اس وقت یہ پوری شرائط پائی جائے۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں پائی جاتی تو اب اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں چند شرائط کے الفاظ دیے گئے بہار شریعت کے جزئیے کے اندر۔ طہارت، استقبال، ستر عورت، وقت، یہ چیزیں کی تفصیل اور مکمل 6 شرائط کی تفصیل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ان شرائط جن کا ذکر بہار شریعت کے جزئیے میں ہوا کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو لازمی بات ہے ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ دہرائی کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے، کچھ یاد کرنے کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم الفاظ یاد کریں گے۔ نماز کے 6 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط ہیں؟ امیر اہل سنت اپنے کتاب نماز کے احکام، اس کے صفحہ نمبر 192-1 پر یہ لکھا ہے، یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کے 6 شرائط۔ نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ پہلی شرط طہارت۔ پہلی کیا شرط ہے؟ دوسری ستر عورت۔ دوسری پہلی کیا شرط ہے؟ دوسری۔ تیسری استقبال قبلہ۔ تیسری نماز کی کتنی شرائط ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی شرط بھی سن لیجئے۔ چوتھی شرط آپ کی نماز کے اندر وقت۔ چوتھی شرط، چوتھی، پانچویں نیت۔ پانچویں نیت۔ پانچویں، چھٹی تکبیر تحریمہ۔ چھٹی، نماز میں کتنی شرائط ہیں؟ پہلی شرط، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ صلو علی الحبیب۔ طہارت۔ طہارت میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نمازی کا بدن، 2 لباس، 3 جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو اس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط کا بیان لباس، بدن اور جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ اب
لازمی بات ہے یہ جو طہارت ہے یہ پورا موضوع ہے. طہارت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے اس کے احکام، طہارت کس چیز سے حاصل کرنی ہے اور کس طریقے سے حاصل کرنی ہے اس کے احکام. یعنی پانی جو ہے اس میں بھی شرائط ہوتی ہیں. جس پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے نجاستوں سے بھی پاک ہوگا اور وہ پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا. وہ پانی وہ ہوگا جسے پانی کہا جائے. شربت سے بھی آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح پورا ایک طہارت موضوع ہے. ہم وہ پورا موضوع تو لازمی بات ہے یہاں نہیں بیان کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ہر قسم کی نجاست سے، نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، غلیظہ ہوتی ہے، خفیفہ ہوتی ہے. پھر اس کے پاک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اب جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آپ کو مدنی مذاکرے کے اندر روئی، گیلی روئی کے ذریعے رگڑ کر پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا. کھال میں کچھ خون کا اثر ہو اور آپ نے اس طرح پاک کیا تو پاک ہو جائے گا. کپڑے پاک کرنے ہیں تو کیسے ہوں گے، اور جسم پاک کرنا ہے تو کیسے ہوگا. یہ ایک پورا مکمل موضوع ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام، اسے حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے. بہرحال پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ طہارت میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تین چیزوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا طہارت کہلاتا ہے. کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ لباس، بدن اور جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا. پھر نجاست لازمی بات ہے، بعض نجاست ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. بعض صورتوں میں خلاف سنت ہوگی، بعض صورتوں میں واجب الاعادہ یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور بعض صورتوں میں وہ نماز ہوگی ہی نہیں. تو اب اس کی ایک مکمل تفصیل ہے. دوسری شرط ہے ستر عورت. دوسری شرط مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپا ہونا لازم ہے. تلوے سمجھتے ہیں آپ؟ تلوے دیکھے کسی نے؟ آپ اپنا تلوہ دکھائیے بھائی، یہ ہمارے امام صاحب کا تلوہ دکھائیے. یہ پیر کی بیک سائڈ، آگے نیچے والی سائڈ، اس کو تلوہ کہا جاتا ہے. تو یہ خیر اسلامی بہنوں کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا کہ 5 اعضاء منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے، مزید اس کی تفصیل جاری ہے. اس کے علاوہ سارا جسم چھپا ہونا لازم ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں، ٹخنے تک پاؤں، تو ایک مفتبی قول پر نماز درست ہے. یعنی نماز جیسے بتائے گا نا کہ پیر کا صرف تلوہ نظر آئے تو تلوہ نظر آئے گا تو اوپر کی سائڈ تو چھپے گی، مگر اوپر کی سائڈ پاؤں کی یہ دکھائیے گا، یہ پاؤں کی اوپر کی جگہ اگر اسلامی بہنوں کی نظر آتی ہو، ٹخنوں نہیں، یہ آپ چھپائیں اور نیچے کریں اپنا. ہاں، یہ اسلامی بہنوں کے معاملے میں گٹوں تک ہے. ہاں، یہ تک بہت اچھا، آپ نے یہ تک آ رہا ہے، اس سے اوپر کی جگہ نہیں کھلے گی. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتبی قول پر نماز درست ہے. دونوں ہاتھ یہاں تک اور پاؤں جس طرح دکھائے گئے اس انداز سے، اور منہ کی ٹکلی ظاہر ہے،
اس طرح نماز پڑھی نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا کہ جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا باریک کپڑے کا پاجامہ پہنا جس سے ران یا سطر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز بھی پہننا حرام ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، باریک کپڑا دکھائیے ہمیں۔ یہ اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، لازمی بات ہے یہ اسلامی بھائی ہیں، ان کا کرتا باریک ہے اور ہم کوئی مطلب ان کے شلوار باریک آپ کو نہیں دکھا سکے۔ دیکھیں ان کا جسم بہت واضح جھلک رہا ہے۔ ایسا جھلکتا ہوا جسم، یہ اگرچہ مسئلہ اس طرح نماز پڑھنا جائز ناجائز یہ مسئلے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اسلامی بھائی کا یہ حصہ علاوہ سطر کا چمک رہا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ باقاعدہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ایک فرضی طور پر نماز کے کچھ اراکین ان کے دکھائے گئے ہیں۔ دوبارہ دکھائیے اس کو۔ اب اگر اسلامی بہن کا بازو اس طرح جھلک رہا ہو تو ان اسلامی بہنوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اسلامی بھائی کا سطر کا مقام اس طرح جھلکے گا تو اس کی نماز اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ بالکل باریک کپڑا انہوں نے پہنا ہے اور سطر آپ خود سمجھے نا، ان کا جسم پورا آپ کو جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جسم جس طرح نظر آئے ایسا باریک کپڑا اگر پہنا گیا سطر کے مقام پر، ہم سطر کے مقام پر پہنا تو نہیں سکتے کسی اسلامی بھائی کو، جس طرح آپ نے نماز کے احکام میں اگلا ہی مسئلہ پڑھا کہ ایسا کپڑا علاوہ نماز کے پہننے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا دکھایا گیا ہے۔ یہ باریک اگر ایسا کپڑا ہوگا، اسلامی بہن کا بازو جھلک رہا ہو، سر جھلک رہا ہو، یہ کوئی بال نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اب اسلامی بہن کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب جیسے کہ بازو ہے، اب اس بازو پر نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے ساتھ اگر یہی فرض کریں مرد کی ران اس طرح جھلک رہی ہے تو اب مرد کی نماز بھی نہیں ہوگی، لہذا اپنے لباس کو بغور ملاحظہ فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ دبیس یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو، ایسا کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ہاتھ دکھائیں۔ یہ دیکھیں یہ ڈھیلا ڈھالا ان کا ہاتھ ہے، یہ پورا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اب یہ سمجھیے جیسے فرض کریں گے ایک اسکن فٹ کی طرح کی صورت بن گئی۔ اب یہ ہاتھ کا مقام ہے، اب اگر یہی مقام سطر کی جگہ کا ہو، لازمی بات ہے ہمیں جو چیز شرعاً ہم نہیں دکھا سکتے وہ ہم نہیں دکھائیں گے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا۔ اس طرح اسکن فٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ رائج ہے، پاکستان کے علاوہ اور زیادہ رائج ہے۔ تو اسے دبیس کہتے ہیں، یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو۔ کیا ان کے بدن کا رنگ چمک رہا تھا جو آپ نے دیکھا؟ لیکن سطر، اب آپ سمجھیے یہ مقام سطر کا تھا تو سطر چھپا ہوا ہے مگر بدن سے ایسا چپکا ہے کہ دیکھنے سے اس کے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ دوبارہ دکھائیے۔ یہ دیکھیے یہ ویسے ڈھیلا ڈالا ہے، ہم نے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے جسم جھلک رہا ہے، جو آپ نے پچھلی ویڈیو دکھائی وہ دکھائیے۔ یہ دیکھیے یہ جسم جھلک رہا ہے، اسکرین پر دیکھیے اس جسم جھلک رہا ہے۔ اب دکھائیں گے جو ہمارے ہاتھ میں یہ جسم جھلک رہا ہے، ہاں جسم جھلک رہا ہو اس کے احکام الگ ہیں، یہ جسم نہیں جھلک رہا۔ ایسا کپڑا فرض کیجئے سطر کے مقام پر ہے تو اب سطر کے اس مقام پر جب ایسی صورت پائی جائے گی نماز تو ہو جائے گی مگر دوسروں کو اس کی طرف نگاہ کرنا منع ہے۔ ایسا کپڑا پہننا نہیں چاہیے، مدنی حلیہ ہونا چاہیے ڈھیلا ڈالا۔
ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بردرجہ اولا ممانعت ہے، یعنی اسلامی بہنوں کے لیے جو ممانعت ہے وہ اور زیادہ ہے۔ بعض خواتین منمل وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اڑتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، جیسا کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی کا ہاتھ چمک رہا تھا، دکھا دیجئے۔ ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اعضاء کا رنگ نظر آئے، ایسا لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنیں بھی توجہ فرمائیں، آپ کا معاملہ تو اور نازک ہے، مرد کے لیے تو مخصوص حصہ ہے کہ جو نظر نہ آئے، مگر اسلامی بہنوں کا تو 5 اعضاء کے علاوہ ساری چیزیں چھپی ہونی چاہیے، 5 سے مزید 2، یعنی وہ 7 اعضاء مفتوی قول پر وہ بھی درست ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ پیر کے نیچے کی جگہ اوپر کا مقام بھی اور ہاتھوں کی دونوں طرف کا مقام، اسلامی بہنوں کو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہم نے پڑھ لی؟ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ کتنی شرائط ہیں؟ پہلی، دوسری، آئیے آپ نے طہارت میں 3 باتیں لکھی تھی، اب ہم ستر عورت کی طرف جاتے ہیں، اس کے چند مدنی پھول لکھ لیتے ہیں۔ ستر عورت مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا۔ عورت کے لیے منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں، اور پاؤں کے تلووں۔ تو یہ آپ کا ستر عورت۔ اب تیسری شرط کا بیان شروع ہوتا ہے، استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلے یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہوگی، اور بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کرے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وضاحت آئیے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے سے حاصل کرتے ہیں۔ میٹھے بابا جان، نمازی کس طرح اندازہ لگائے گا کہ اس کا سینہ
سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھر گیا، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ خط مستقیم کہلاتا سیدھا 180، بیچ میں جو خط کھینچ دیا یہ 90 کا اینگل بن گیا، 90 کا زاویہ۔ اس کے بیچوں بیچ 180 کے اور 90 کے بیچ میں یہ خط کھینچ لیا تو یہ 45 کا ہے۔ ادھر بھی دونوں کے بیچوں بیچ جو خط کھینچ لیا، لائن کھینچ لی تو یہ بھی 45 کی ہے۔ تو چاہے سیدھی طرف 45 والی لکیر کے اندر آپ رہیں یا اس طرف بھی 45 والی لائن کے اندر رہیں تو یہ کعبے کی طرف ہی کہلائیں گے آپ۔ اور اگر اس لکیر سے باہر نکل گئے یا اس لکیر سے باہر نکل گئے دائیں یا بائیں کہیں سے بھی، تو اب یہ 45 سے آپ باہر ہو گئے۔ تو 45 کے اندر اندر اگر نماز بھی پڑھے نا کعبے کے رخ، جیسے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ترچھا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ 45 کے اندر ہے، کیونکہ جب تک 45 کے اندر رہتا نا تو کوئی نہ کوئی حصہ اس کے وجود کا انسان کے وہ قبلہ رخ رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ابرو بھی قبلہ رخ رہ گیا نا نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے، تو وہ 45 کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ابرو بھی ہٹ گیا تو سمجھو کہ 45 سے قبلے کے باہر ہو گیا، تو اب یہاں سے تو ظاہر ہمیں کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے علماء کرام فقہاء اعظام رحمہم اللہ السلام نے ہمیں یہ قواعد ارشاد فرمائے ہماری رہنمائی کے لیے۔ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کی تفصیلات آپ پڑھ لیجئے، اور یہ مسائل وہ جن کا سیکھنا فرض ہے۔ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مقصد نماز ہے۔ اگر 45 درجے پورے بھی پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو 45 کے اندر ہونا چاہیے۔ سپوز یعنی کہ فرض کیجیے 45.25 ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، تو پورے 45 یا اس سے زیادہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے اینگل کا بتایا تو تقریباً لوگ جانتے ہیں جیومیٹری، یہ بہت آسان اینگل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز یاد رکھیں، ہر مسئلہ یہ ایک عمومی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ آپ کو مکے لے جائے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے اور میں 45 ڈگری کے اینگل پر چلوں، یہ نہیں چلے گا۔ اور 45 ڈگری کے اینگل پہ نماز ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آپ کو سیدھا سیدھا پورا قبلہ رخ دیا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ کر نماز پڑھنا شروع کریں کہ 45 کے اندر ہو جاتی ہے۔ 45 کے اندر نماز ہو جاتی ہے، مگر ہمیں پڑھنی بالکل کعبے کی سیدھ میں، فیضان کعبہ سے حصہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی ڈگری جیسے بنی ہوئی نا 45 اس کے اندر شو کیا گیا ہے۔ اب 45 ان کا کہ آپ ایک اندازہ کیجئے نا کہ یہ کھڑے ہیں، یہ یہاں تک بھی 45 تقریباً بنے گا۔ اب ان کا رخ تھوڑا ایسا دکھائیں کہ پتہ چلے، یہاں آ کر ان کی پروفائل شاٹ اگر ہوگا نا تو پتہ چلے گا یہ کتنا ٹیڑھا ہے۔ پیر بھی تھوڑے ٹیڑھے کیجئے آپ، ہاں یہ اب دیکھیں، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ بظاہر یہ کافی ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کا قبلہ سے یہ اندازہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے مسجدیں 100% پورے زیرو اینگل پر ہو، یہ بھی نہیں ہوتا، مسجدوں میں 8-10 اینگل کا فرق آ جاتا ہے بننے بنانے کے اندر، اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ کہ یہ اس طرح پڑھنے کی ترغیب آپ کو نہیں دلائی جا رہی، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بالفرض آپ کسی جگہ پر تھے، آپ کو قبلہ پتہ نہیں تھا، بعد میں قبلہ پتہ چلا اور آپ نے دیکھا کہ وہ 45 ڈگری کے اندر ہے، اس کی اور بھی لوازمات ہیں، تحری کی بھی تھی تو اس کا مسئلہ ہی اور تھا، بلا تحری تھا اس کا مسئلہ اور تھا، یعنی یہ 45 ڈگری ہے، اور یہ آپ کو استنجا وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ کام دے گا، WC چیک کرنے کے حوالے سے۔ جو WC ہوتی ہے استنجا کرتے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، قبلے کو سینہ کرنا یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ ناجائز ہے، اور غسل کرتے وقت بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ اگر کسی کے گھر چلے گئے تو WC کے رخ کے حوالے سے آپ کو یہ 45 کا اینگل سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، عمومی چیکنگ، اور آسان چیز یہی ہے
کہ آپ 90 ڈگری ہی کو لے لیں. اسی میں استنجا خانے کے حوالے سے بالخصوص آسانی ہوتی ہے. کبھی WC جو آپ کو قبلہ رخ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اندازے سے بیان کیا جاتا ہے. پھر اس اندازے کے بعد آپ بھی 45 ڈگری اندازے سے لگائیں گے تو وہ اندازہ کچھ کا کچھ غلط ہو سکتا ہے. تو لہٰذا 90 کا اینگل یہ استنجا کے حوالے سے ایک ضمنی طور پر بات آپ کے پاس آ گئی. 45 ڈگری آپ کو سمجھانے کے لیے ان کا رخ ہے. اب آپ دوسری سائڈ 45 ڈگری مڑے اور ان کا اسی طرح شاٹ لیجئے جیسے پروفائل لیا ہے نا آپ نے, تاکہ سمجھ میں آ سکے. اگر میرا خیال سیدھ میں آ جائے تو شاید زیادہ اچھا ہو, باقی آپ جیسا مناسب سمجھیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ان کا شاٹ, مطلب اس وقت ان کا کھڑا ہونا کتنا ٹیڑھا سا محسوس ہو رہا ہے. وہ ہیں بھی مطلب بظاہر یہ کہ ٹیڑھے ہی ہیں یہ. اب یہ 45 ڈگری کے اندر اگر ہو تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کو اس طرح نماز پڑھنے کی کوئی ترغیب نہیں دلائی جا رہی. کسی ایسی کیس میں, کسی ایسی جگہ میں, ایسی صورت میں آپ نے 45 ڈگری کے اندر نماز پڑھ لی تو نماز آپ کی ہو جائے گی. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.